جس دن آپ خدا کی حکمت کو سمجھ گئے نا اور آپ کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس کے بعد آپ کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کریں گے اپنے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا بڑے پیار سے ان لوگوں کا نصیب لکھا ہوتا ہے جنہیں وہ توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ کسی مصلحت کے تحت یا تو ان سے کوئی من پسند چیز لے لی جاتی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں اس چیز کو اس سے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی دل کو توڑ کر خود سے جوڑتے ہیں نا تو دنیا کی محبت اس انسان کے دل سے نکال دیتا ہے وہ۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ اس کے دل میں کیا رہ جاتا ہے؟ صرف اور صرف خدا کی محبت۔ اور آپ بتائیے کہ خدا کی محبت سے بڑھ کے کیا کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے بعد آپ کو کوئی اور دنیا کی چیز چاہیے ہوگی؟ کہ آپ کو ہر چیز سے، آپ کے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دی گئی ہے، لیکن خدا نے اپنی محبت آپ کے دل میں ڈال دی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے کہ قرآن مجید میں ایک بھی نا امیدی کا قصہ نہیں ملتا آپ کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں روتے رہے اور اپنی بینائی کھو بیٹھے، لیکن آخر کار ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ بینائی بھی مل گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے تک کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن ان کی دعا قبول ہوتی ہے، قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی جب وہ خود حیران ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی وجہ سے بہت تکلیف میں گزر رہے تھے، کس کو نہیں پتہ، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں راحت بخشی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں داخل ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نکال لیا۔ اور فہرست جاری ہے، نہ جانے کتنے اور ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اس وقت مشکل سے نکالا جب ان کے اپنے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب ان کے ساتھ کیوں کیا؟ کیا چیز ایسی تھی ان سب کے پاس؟ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دنیا میں راحت بخشی ہے، اور آخرت کی زندگی ان کے لیے اعلیٰ ترین ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بھی شخص غم میں اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اس کا انجام کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ سے کبھی بھی زندگی میں نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ مایوسی اسی لیے اتنا بڑا کفر ہے، اسی لیے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ جب وہ اپنے بندے سے صبر چاہ رہا ہوتا ہے نا، آپ جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب آپ سے وہ صبر چاہ رہا ہوتا ہے تو اس صبر کا بعد میں جو صلہ ہے وہ بھی اس نے اسی وقت طے کر لیا ہوتا ہے۔ ہم صرف اس صلے تک جاتے نہیں ہیں، ہم اس صلے تک پہنچتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں فوراً صلے چاہیے۔ ہمیں سے ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں، ہمیں ہوتا ہے کہ بس اسی وقت جو ہے نا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ خدا سے جو شخص جو بندہ محبت کرتا تھا نا، اس نے تکلیف کاٹی ہے، اس نے پیڑ کاٹی ہے، اور اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی سکون اتارا، ان کی زندگیاں آسان کی، اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راحت بخشی ہے۔ آپ ایک دفعہ خدا کے لیے صبر کر کے تو دیکھیں۔